یہ آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب جلسے پہ جلسہ کر رہے ہیں اور لاہور میں بھی آج وہ جلسہ کر رہے ہیں. تو یہ جو عمران خان کے جلسے ہیں تو ان کا جواب نئی حکومت جلسوں سے دے گی یا کوئی اور طریقہ آپ کے پاس جواب دینے کا؟ آپ کوئی دباؤ تو نہیں محسوس کر رہے؟ حامد میر خان، مسئلہ یہ ہے کہ جلسوں پہ جلسہ ہم نہیں کھیلیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ڈیلیور کریں. پہلے خان صاحب جو جلسے کر رہے ہیں ان میں کم سے کم یہ اخلاقی جرت ان کو ہونی چاہیے کہ گالیاں دینا یا کوئی تھریٹس دینے کے بجائے وہ اپنی پونے 4 سال کی پرفارمنس عوام کو بتائے کہ میں نے 2018 سے لے کے 2022 تک کیا کچھ کیا اس ملک کے لیے، غریبوں کے لیے. گھر کتنے بنائے، نوکریاں کتنے دیں، پروجیکٹس کتنے بنائے، انفراسٹرکچر کتنا ٹھیک کیا، معیشت کو کیسے بہتر کیا، پرائسز کو کیسے کنٹرول کیا، ڈالر کو کیسے کم کیا. کم سے کم یہ تو بتا دینا پبلک کو. باقی یہ کبھی بتانا کہ یہ بیرونی طاقتوں نے مجھے ہٹایا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہم پہ ناراض تھی، ان لوگوں نے ہٹایا. تو ایک بیانیہ لوگوں کو بتا دے کہ مجھے بیرونی طاقتوں نے ہٹایا ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا ہے. چلو ہماری بات نہ کرے کہ عوام نے ہٹایا ہے. باقی جلسے ہیں، جلسے اس کا حق ہے، کرے. اور یہ ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اب اگر بلاول صاحب جو ہیں وہ لندن جا کے نواز شریف سے ملاقات کریں گے اور مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اگر IMF سے مذاکرات کرنے ہیں تو براستہ لندن جائیں گے، پہلے نواز شریف صاحب کو ملیں گے، پھر وہ واشنگٹن جائیں گے. تو عمران خان کا جو نیریٹو ہے بیرونی سازش کا، اس کو کچھ نہ کچھ تو تقویت ملتی ہے. اور ان کا جو نعرہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، تو اگر سارے فیصلے جو ہیں وہ لندن میں ہی ہونے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کو تقویت مل رہی ہے؟ اس کا بیانیہ یہ نہیں ہے. وہ ہمیں کلب کر رہا ہے امریکہ سے کہ امریکہ نے مجھ پہ ناراضگی دکھائی، خط لکھا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر بھی کیا. وہ بنا رہا ہے بیانیہ، جبکہ آپ پرسنلی جانتے ہیں کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی لڑائی کم سے کم 1 سال سے چل رہی تھی ودن PDM. کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئینی طریقہ اختیار کیا جائے. اور واقعی PDM کی جماعتیں اس بات پہ یقین نہیں کر رہی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے. مگر پیپلز پارٹی نے یہ پروف کر کے دکھایا کہ ہم نے ہمیشہ آئین کی پاسداری کی ہے، جمہوریت کی بات کی ہے اور عوام کی طاقت کی بات کی ہے. تو ہم وہی راستہ لیں گے جو پاکستان کے آئین کے اندر دیا گیا ہے کسی بھی حکومت کو تبدیل کرنے میں. مگر جس طریقے سے PTI کی حکومت نے آئین کی دھجیاں اڑائیں، آئین کے خلاف جو ایکشنز کیے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی کوئی پرائم منسٹر نہیں آیا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو عدالت نے سزا دی 1 منٹ کی اور نواز شریف کو ایکشن دیا پاناما پہ، تو آپ بتائیں کہ کسی نے اتنی چیخ پکار کی، کسی نے لڑائی کی، کسی نے شور کیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے جی ابھی دوسرا پرائم منسٹر آ جائے گا. کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن پہ اور قانون پہ. ہمیں ان کے لیے عزت بھی ہے، احترام بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جلسے جلوس سے ڈی چوک استعمال نہیں کیا، اپنا پروٹیسٹ لاش کیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈال کے پیچھے واپس چلے گئے. آپ نے کہا کہ یہ ہوتی ہے ڈیموکریٹک پالیٹکس. آپ نے کہا کہ آپ جلسوں کا جواب جلسوں سے نہیں دیں گے، آپ ڈیلیور کریں گے. تو کل آپ کی نئی کابینہ کا اجلاس بھی ہو گیا ہے، تو کوئی اس اجلاس میں کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ حکومت کی پرائیورٹی کیا ہے، کون سا عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سب سے پہلے حل کرنا ہے؟ خان صاحب، یہ میں خام خواہ کی بات نہیں کر رہا. جب وہاں بات ہوئی اکانومی کی، معیشت کی،
اور ٹوٹل بریفنگ ہوئی تو کم سے کم میرے جیسے بندے کے رنگوٹے بھی کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہوگا، یہ تو کچھ نہیں ہے اس ملک میں. جو انٹرسٹ ریٹ 1 روپیہ تھا جی وہ اب 2 روپے بھرنے پڑ رہے ہیں. جی تو اس حساب سے پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان ہوا ان قرضوں سے. تو یہ پرابلم بہت بڑی ہے، اس کے لیے دن رات محنت کرنی پڑے گی اور معیشت کو اس حد تک سنبھالا دیا جائے کہ عوام کم سے کم سکھ کا سانس لے سکیں. شاہ صاحب، یہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے یہ بہت تنگ کر رہا ہے لوگوں کو. ظاہر ہے یہ مسئلہ تو عمران خان صاحب کی حکومت میں پیدا ہوا ہے، لیکن کوئی آپ نے اس بارے میں کوئی آپ کی حکومت نے غور فکر کیا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنا جو ہے وہ ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ آگے عید بھی آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ایشوز ہیں وہ سب ٹاپ 1 پرائرٹی کے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو کہیں کہ یہ پرائرٹی نمبر 1 ہے، یہ پرائرٹی نمبر 2 ہے. جی جس ایشو کو اٹھاتے ہیں وہ نمبر پرائرٹی 1 پہ آتا ہے. تو ابھی بھی بجلی جو ہے وہ موجود ہے، 35,000 میگا واٹ بجلی موجود ہے، مگر غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ بجلی کے بحران آئے ہیں. ابھی LNG کا جب شاہد خاقان نے پہلی مرتبہ تو نوید قمر نے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ 6 پہ 5.5 پہ تھا ڈالر پہ LNG کا. اور جب شاہد خاقان نے 20 سال کا یا 15 سال کا قطر سے کیا، جس میں لوگوں نے آبلیشنس بھی کیے، جس لوگوں نے چیخ پکار بھی کی کہ بڑی کرپشن ہوئی ہے، بڑا کچھ ہو گیا ہے، تو وہ اگر آج نہیں ہوتی $6.5 کی LNG نہیں ہوتی تو ہمارے یہاں یہ سمجھ لو کہ 70% لوڈ شیڈنگ ہوتی، 30% بجلی جلتی. آج بھی وہی پرانے فیصلے جو تھے وہی کام آ رہے ہیں. آج LNG کا جو ریٹ ہے وہ $30 کا ہے. ان لوگوں نے لانگ ٹرم کوئی پروجیکٹ نہیں کیا. اس وجہ سے جو ڈیزل پہ فنڈز آئل پہ کارخانے چل رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے کہ آپ وہ اس پہ چلا سکیں. بجلی موجود ہے. گیس پائپ لائن جو ایران سے تھی اور بہترین پروجیکٹ آصف علی زرداری نے سائن کیا تھا جو 2 سال کے اندر کمپلیٹ ہوتا تو آج شاید ہم اس صورتحال میں نہیں ہوتے. کم سے کم لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم 2 روپے کی گیس دیتے ہیں یوریا کے لیے. 2 روپے کی، اندازہ کر لو، اندازاً ہم 2 روپے کی دے رہے ہیں، اتنی بڑی سبسڈی دے رہے ہیں. ان کے حکومت میں وہ یوریا جو 2 روپے پاکستان کے عوام کی سبسڈی دے رہے ہیں وہ سمگلنگ ہو رہا ہے، اور اتنا سمگلنگ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے کسانوں کو نہیں ملتا، جو آپ کو پتا ہے کہ اب بھی شارٹ فال ہے یوریا کا. تو اس پہ بھی ہمیں توجہ دینی ہے کہ جو سبسڈی ملے وہ پاکستان کے کسان کو ملے.